سب کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق بھی اللہ ہے، اور اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے سب کچھ۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے یہی وصیت کی تھی اہل کتاب سے جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اس آیت سے پہلے ایک سے زائد بیویاں رکھنے والوں کو عدل اور انصاف کا حکم دینے کا بیان ہوا کہ اگر تم نے ایک سے زائد بیویاں رکھی ہیں تو ان میں عدل اور انصاف کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم بیویوں میں انصاف کر سکو، کیونکہ عورت دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے، ایک بیوی دوسری بیوی سے مختلف ہوتی ہے، حسن و جمال میں، رنگ میں، شکل و صورت میں، صحت و بیماری میں، خوش خلقی میں، بد خلقی میں، ہر عورت دوسرے سے متفرق ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ تو جو عورت خوبصورت ہوتی ہے اس کی طرف قلبی میلان بھی زیادہ ہوتا ہے، جو زبان کی میٹھی ہوتی ہے ذہن کو اس کے ساتھ زیادہ سکون میسر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے بس میں، اختیار میں نہیں ہے کہ تم قلبی محبت اور اپنا پیار سب کو برابر دے سکو، کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے اور دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو تم کر ہی نہیں سکتے کہ ایک بیوی کو جتنی محبت دے رہے ہو دوسری کو بھی اتنی دے سکو۔ لیکن دو چیزیں ہیں کہ جن میں بندے کو اختیار ہوتا ہے، بندہ خود مختار ہوتا ہے، ایک بیوی کے دن کو مقرر کرنے میں، اس کے ساتھ دن گزارنے میں، شیڈول بنانے میں بندہ خود مختار ہے، اور دوسرا خرچہ دینے میں، نفقہ دینے میں بندے کو اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان دو چیزوں میں عدل اور انصاف کرو، کہ دونوں کو برابر برابر دن دو، دونوں میں راتیں برابر تقسیم کرو، جتنی بیویاں سب کو برابر حصہ دو، اور پھر خرچہ جو ہے، کھانے پینے کا جو معاملہ ہے، لباس ہے، رہائش ہے، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں ان میں تم عدل اور انصاف کرو۔ باقی کسی ایک بیوی کی طرف دل کا مائل ہونا اور اس کے ساتھ زیادہ پیار ہونا، یہ اللہ نے اس کو معاف رکھا ہے۔ تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم ساری بیویوں میں برابری کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن کم از کم اتنا کرو کہ کسی بیوی کو بالکل معطل مت کر دو، چھوڑ مت دو کہ اس کے پاس مہینہ مہینہ تم نہ جاؤ، ایسا مت کرو کہ وہ لٹکی ہوئی ہو، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو، اپنے آپ کو وہ تم سے جدا سمجھنے لگ پڑے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر جدا ہو جائیں میاں بیوی، یغنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، تو اللہ دونوں کو غنی کرے گا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بہت زیادہ بخشش والا اور حکمت والا ہے۔ یہ بیان مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے تم نے جو اپنے اصول اور قواعد اور قانون بنا رکھے تھے کہ 50-50 100 شادیاں کرتے تھے اور پھر اپنی مرضی کا معاملہ کرتے تھے، کسی کو بالکل خرچہ نہ دیا، کسی کو کنیز بنا کے رکھا، کسی کو ملکہ بنا دیا، تو یہ فطرتی معاملات تھے، ان کی پابندی
اس ماحول کے لوگوں کو کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو عادت باپ دادا سے چلتی آ رہی تھی، جس عادت کے ساتھ وہ جوان ہوئے، شادیاں کیں اور بیویوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، اب اس عادت کو بدلنا کوئی آسان نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم اپنی عادت چھوڑو گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تمہیں وہ کچھ دے گا جو کچھ اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اور اس کے قبضہ و اختیار میں کیا؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تمہارے مفادات زمین کے ساتھ وابستہ ہے تو تم صرف زمینی دولت حاصل کرنے کے لیے، یہاں کی عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرو، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کی حرارت کو ہی روک لے تو ہماری فصلیں پک ہی نہ سکیں۔ جتنی تیز حرارت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ مٹھاس آم کے اندر آتی ہے، جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی آم لذیذ ہوتا ہے اور اس علاقے میں میٹھا پھل لگتا ہے۔ ٹھنڈے علاقوں میں آم نہیں لگتا، آم سے لذیذ پھل اور کوئی ہے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی قبضہ و اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سورج کی حرارت کو ہی بند کر دے، اس کی گرمی روک لے، تو تم یہ طرح طرح کے کھانوں سے، طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں بادل ہیں، بارش ہے، وہ بارش نہ برسائے زمین پھر سبزہ ہی نہیں اگائے گی، زمین سبزہ نہیں اگائے گی، تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جو تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے اس کے حکم کے مطابق اپنی عادت کو ڈھال لو، جو اس کا حکم ہے اس کے سامنے سر کو جھکا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانوں سے سب کچھ عنایت فرمائے گا۔ ان احکام کی سختی کو اور اپنی عادت کی مداومت کو، استمرار کو مد نظر مت رکھو، بلکہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو ذہن میں رکھو۔ تم اللہ کی خاطر کچھ چھوڑو گے، اللہ اس سے 2 گنا زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یہی وصیت ہم نے تم سے پہلے والے اہل کتاب کو کی تھی۔ جو ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یہی وصیت تورات والوں کو بھی، زبور والوں کو، انجیل والوں کو ہم نے کی تھی کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی وصیت ہم کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہی ہماری وصیت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو صالح بنا لو، نیک بنا لو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، بس یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہی وصیت کی تھی۔ اس آیت کے بارے میں عارفین فرماتے ہیں کہ یہ آیت پورے قرآن کی آیتوں کا مرکز ہے، محور ہے، اور پورے قرآن کے احکام اسی آیت کے گرد گھومتے ہیں کہ اہل کتاب تم سے پہلے بھی گزرے، انہیں بھی حکم ہم نے دیے، تمہیں بھی حکم ہم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ عورت کے معاملے میں تقوی اختیار کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے کہ اس چیز کو بندہ ہلکا لیتا ہے، آسان سمجھتا ہے، اور بیویوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اپنے رسوم اور رواجوں کو وہ مقدم رکھتا ہے۔ اب جو رسمیں اور رواج اہل عرب میں پروان چڑھ چکی تھی، بت پرستی چھوڑ دی گئی، کھانے پینے کے معاملات میں حلال اور حرام، جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں
شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے اور وہ شراب بہنے لگی، عمدہ قسم کی شرابیں۔ اگر کسی نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی تھی تو وہ بھی جتنا مال پڑا تھا وہ ساری شراب بھی بہا دی اور شراب کے برتن بھی توڑ دیے، اور کسی نے وہاں پر اف تک نہ کی۔ اور پھر جب اب شادیوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں عدل و انصاف کا حکم آیا تو اس موقع پر کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ حکم تھوڑے دنوں تک ہو، پھر معافی ہو جائے، پھر ہم اپنی مرضی کریں گے، ہو سکتا ہے۔ اور حضور سے کیا تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم چند دنوں کے لیے ہے، بدل جائے گا یا نہیں بدلے گا، کیا ہوگا؟ یعنی بیویوں کے معاملے میں تقوی اختیار کرنا یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی مشکل محسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر فرمایا کہ تم نے جس خدا کا کلمہ پڑھا ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم اپنی مرضیاں کیوں کرتے ہو؟ اپنی رسمیں اور اپنے رواج تم نے کیوں مقدم کر رکھے؟ آج ہم رسوم میں پڑ گئے، عورتوں کے معاملے میں رواجوں میں پڑ گئے، اور ہم نے عورت کو دینی معاملات سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ خاوند کا دین اور ہے، عورت کا دین اور ہے۔ عورتیں ایسے ایسی باتیں بناتی ہیں، ایسے ایسے اصول اور قواعد انہوں نے بنا رکھے کہ جو زمانہ جاہلیت کی بھی عورتیں نہیں کیا کرتی تھیں۔ عورتوں کو دینی دھارے میں لانا یہ اس دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جہاں مرد نماز پڑھنے آتے تھے وہیں عورتوں کے لیے بھی باپردہ انتظام ہوا کرتا تھا۔ آج ہم کسی عورت کو کہہ کے تو دیکھیں کہ مسجد میں نماز کے لیے آؤ، 5 وقت کی نماز کے لیے، تو گھر میں کوحرام مچ جائے گا، نوبت طلاقوں تک آ جائے گی، گھر ٹوٹ جائیں گے۔ عورتیں دین سے اس قدر ہم نے دور کر دی، اور عورتوں کے معاملے میں تقوی و طہارت کو ہم نے بالکل بھلا دیا۔ ہم نے بس ایک روٹین اپنا لی کہ عورتیں جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ان کو ہم نے عزت دینی ہے، ان کو فوقیت دینی ہے۔ پھر اس فکر کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا اب خاوند کا صرف ایک کام ہے کہ وہ گھر میں خرچہ دے، بس آگے وہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی، اور بچوں کے رشتے کہاں کرنے، وہ مرد کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تعلیم کے نام پہ ہم نے عورتوں کو بوڑھا کر دیا، وہ شادی کی عمر سے آگے نکل گئے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کو تم بیاہ دو، اس کا نکاح کر دو۔ زمانہ قدیم میں مسلمانوں کا یہی عالم تھا کہ جو ہی بچہ یا بچی بالغ ہوئے ان کے نکاح کی فکر لاتے۔ آج ہم نے اپنا دین کیا بنا لیا کہ ہم نے بچی کو ایم اے کروانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ وہ ڈاکٹر اور انجینئر تو بن سکتی ہے، بن جاتی ہے اس معاشرے میں، لیکن وہ کبھی بھی اچھی ماں نہیں بنتی، اس سے اچھی اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ جتنے بھی سوسائٹی کے ایسے افراد ہیں انہوں نے اپنی بچیوں کو صرف تعلیم کے نام پہ بوڑھا کر دیا۔ آج بھی 36% کنواری خواتین وہ ہیں کہ جن کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہو گئی ہے اور انہیں رشتے نہیں مل رہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اتقوا اللہ، عورتوں کے معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ عیسائی کہاں گمراہ ہوئے کہ انہوں نے عورت کو دین کے نام پر وقف کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کی شادی جو ہے اسے ممنوع قرار دے دیا۔ آپ اسپتالوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک خدمت کرنے والی لڑکی ملتی ہے جسے آپ سسٹر کہتے ہیں۔ سسٹر یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کو انہوں نے وقف کر دیا، وہ اب سب کی بہن ہے، کوئی اس کا خامد نہیں بن سکتا، سب اسے سسٹر کہہ کے پکاریں گے، بہن کہہ کے پکاریں گے۔
اب چرچ میں جب اتنی زیادہ خواتین وقف ہونا شروع ہو گئی اور دین کے نام پہ انہوں نے وقف کر دیا اور شادیوں سے منع کر دیا، پھر نتیجہ کیا نکلا یورپ میں کہ یورپ سارا عیسائی دنیا گمراہ ہو گئی، نکاح کے معاملات کو انہوں نے ترجیح نہیں دی اور وہ عورتوں کی وجہ سے گمراہی میں پڑے کہ گھر کا بنیادی کردار مرد اور عورت دونوں کا ہوتا ہے۔ جب مرد دیندار ہے تو عورت کو بھی دیندار ہونا چاہیے، اگر عورت بے دین ہے، اس کا دینی معاملات سے کوئی لین دین نہیں ہے، اس نے اپنا ایک الگ سے دین بنا رکھا ہے، تو پھر معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہم نے اہل کتاب کو پہلے بھی کی تھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نہیں مانو گے، کفر کرو گے، تو پھر بھی تمہارے کفر سے اللہ کی ملکیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر بھی اللہ ہی کا ہے سب کچھ، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ فنا تم نے تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن تم دنیا میں رہتے ہوئے بیماریوں میں، وباؤں میں، بلاؤں میں پڑ جاؤ گے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے نہیں بنو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو پھر اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی دیکھ لیں، نیک لوگوں سے زیادہ گناہ گاروں کی تعداد ہو چکی ہے، بدکار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، شریف خاندان بھی اجڑتے جا رہے ہیں، تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے نئے خاندانوں کو اٹھاتا ہے، نئے خاندان آ جاتے ہیں جو اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، تم اس کے دین پر نہیں چلو گے، اس کا دین اختیار نہیں کرو گے، اس کے دین پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اور قوم اٹھائے گا جو اس کے دین کی خدمت کرے گی۔ اللہ کو تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے گا تو پوری کی پوری اور بستیاں لے آئے گا جو دین کی خدمت کریں گی۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے خاندان دنیا میں آئے جنہوں نے حکومت کی ہے دنیا پر، آپ ان خاندانوں کا جائزہ لیں کہ جو دین پر چلتے رہے، ان خاندانوں کا آج نام و نشان باقی ہے، اور جنہوں نے دین سے منہ موڑا آج ان کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ 350 مسلمان خاندان ایسے جنہوں نے حکومت کی اور آج وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کی نسل بھی مٹ گئی، جبکہ امام علی مقام امام حسین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج دنیا میں جہاں جائیں گے، جس محلے میں، جس ملک میں، جس شہر میں، حسنی حسینی سیدہ آپ کو ملیں گے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس کے دین کی خدمت کرو گے تو تم دنیا میں نیک نامی پاؤ گے، تمہارا دنیا میں چرچا ہوگا، تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، تم اس کے دین کی خاطر کچھ کرو تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پھر باقیوں سے بے نیاز کر دے گا۔ غنیًا، اللہ غنی ہے، اور حمیدہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر سارے انسان مل کے بھی اللہ کے مخالف ہو جائیں اور اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو فرشتے ہیں، ایک انسان دنیا میں ایک انسان ہے تو اس کے ساتھ کے 60 فرشتے دنیا میں موجود ہیں۔ انسانوں کی تعداد سے 60 گنا زیادہ تو دنیا پر فرشتے رہتے ہیں۔ اگر ایک منہ موڑ لے گا اللہ سے تو 60 فرشتے اس کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، 60 فرشتے اس کی تسبیح و تحلیل کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن اگر یہی ایک اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ ان 60 کا امیر مقرر ہو جائے گا، وہ 60 فرشتے پھر اس کے تابع ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن مسجد کا پابند ہو جاتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے،
اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے نہ آ سکے تو مسجد میں موجود فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج فلاں بندہ نماز کے لیے نہیں آیا، چلو اس کی خبرگیری کر کے آئیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آج وہ بندہ نہیں آیا، اوتاد المساجد، ایسے نمازی جو پابند ہوتے ہیں مسجد کے، انہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اوتاد ہیں، افتاب، اوتاد، یہ اولیاء کرام کی منازل ہیں، ابدان ہیں۔ تو اسی طرح اوتاد المساجد ایک ولیوں کا رتبہ ہے کہ جو مسجد میں پابندی کے ساتھ آنے والے نمازی، فرشتے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہ بیمار ہو تو ان کی صحت کی دعائیں کرتے ہیں، کسی مصیبت میں ہو تو اس کے مصیبت کے حل کی کوششیں کرتے ہیں، پریشان ہو تو اس کی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنے والا آتا ہے تو وہ رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اگر یہ مومن اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کی وجہ سے اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کو میسر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو بار کہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے بندے بن کے رہو گے، تو پھر اللہ جو ساری نعمتوں کا مالک ہے وہ تم پر اپنی نعمتیں برسائے گا۔ اور اگر تم اللہ کے نہیں رہو گے، ان تک فرو، اگر تم کافر ہو جاؤ، انکار کر دو اللہ کا ہی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر بھی ساری زمین و آسمان کی نعمتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، تم اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے۔ یعنی تمہارا انکار کرنا، تمہارا دین پر نہ چلنا، دین کا منکر ہو جانا، اس کے دین کی خدمت سے پیچھے ہٹ جانا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ تم اگر پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں دین کے مراکز جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے مراکز، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی مساجد، ان کو بنانے والے، ان کو باندھ کرنے والے رخصت ہو گئے، لیکن پیچھے سے اور قوم آتی ہے اسی چیز کو وہ سنبھال لیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں بندہ نہیں ہوگا تو شاید یہ کام رک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ فلاں بندہ نہیں ہوگا تو یہ کام رک جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم سارے ہی چلے جاؤ تو پھر بھی اللہ کا کوئی کام نہیں رکتا۔ اگر تم سارے دین سے منہ موڑ لو، دینی احکام کو چھوڑ دو، شریعت پہ نہ چلو، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اپنے اور لشکر اٹھا دے گا، اپنے لشکروں کو لائے گا اور دنیا میں انہیں حکومت اور تسلط دے دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیں کہ جب وہ بڑی بڑی طاقتوں سے جا کے ٹکرائے تو ان کے ساتھ کیا مکالمات ہوئے، کیا باتیں ہوئیں۔ انہیں پیغام دیے گئے کہ تم ہم سے کھانا بھی لے جاؤ، پیسہ بھی لے جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہ جو سیاست و حکومت ہے یہ ہمارے پاس ہی رہنے دو، بس تم کھاؤ پیو موج کرو۔ لیکن سپہ سالاروں نے کیا کہا کہ ہم یہاں پر نہ مال لینے آئے ہیں، نہ دولت لینے آئے ہیں، نہ یہ جائیدادیں لینے آئے ہیں، ہم صرف اللہ کے دین کو نافذ کرنے آئے ہیں، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ دکھا دیا۔ تو بنیادی بات اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی یہ اصلاح کر رہا ہے کہ تم اس کے دین کے ساتھ خالص ہو جا، اللہ کے ساتھ خالص ہو جا۔ اگر اس دین پر چلتے ہوئے تجھے کچھ چھوڑنا پڑے، تیرا کوئی نقصان ہوتا ہے، تجھے کچھ خسارہ ہو رہا ہے دین پر چلنے کی وجہ سے، تو وہ خسارہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کر دے کہ تو اپنے خسارے رب کے کھاتے میں ڈال دے، اللہ تیرے سارے خسارے پورے کر دے۔ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو نبی تھے، لیکن جب فرعون کے مقابلے میں سامنے آئے، جادوگروں کے سامنے میں، تو نہ ان کے پاس کوئی تیر تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ لڑنے والے افراد ساتھ تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لا تخف، خوف مت کرو، یعنی بحیثیت بشر یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے اور میں اکیلا تنہا کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا۔
فرماتے ہیں کہ احش بہا غنمی، کہ اس ڈنڈے سے میں اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، ریوڑ کو ہانکتا ہوں، اور اس کے میں اتوقع علیہ، اس پر تکیہ لگاتا ہوں، درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فی معارب اخری، اور بھی کچھ کام اس سے میں لے لیتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ایک ڈنڈا تھا، کوئی اس پہ نہ پالش تھی، نہ ہی کوئی قیمتی زیورات تھے، ایک عام سا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ ڈنڈا ہے، یہ عصا ہے میرے ہاتھ میں اس سے اپنے کام لیتا ہوں۔ تو اب وہ ایک عام سی لکڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا القِ عصاک، اس ڈنڈے کو ہی میدان میں پھینک دو۔ اب وہ ڈنڈا کیا ہو گیا؟ سانپ بن گیا۔ اس کے سامنے باقی جو جادوگروں کے سانپ تھے وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے، ان سب سانپوں کو کھا گیا۔ اب مقصد کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت لڑنے کے لیے کوئی ظاہری ہتھیار نہیں تھے، سازو سامان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک خشک لکڑی کو ہی ان کے لیے کافی کر دیا۔ یہ ہے وکان اللہ غنی حمیدہ، کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تم زیادہ جمع کرنے کی خواہش میں حرام کو بھی اکٹھا کرتے ہو، حلال کو بھی مکس کر دیتے ہو، جبکہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک تیلا بھی ہو، اللہ اسی تیلے سے ان کو کفایت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں صرف خالی پیالہ لایا تھا، جس میں نہ دودھ تھا نہ شہد کا کچھ بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ خالی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انگلیاں اس میں رکھی اور چشمے جاری ہو گئے۔ یہ ہے وکان اللہ غنی حمیدہ، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، بس تم اس کے تھوڑے دیے ہوئے پر شکر کرو اور صبر کرو اور اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ڈنڈے کی طرح، جس طرح وہ ڈنڈا سارے لشکر کو تہس نہس کر گیا، اس طرح تمہیں جو حلال چیز میسر ہے وہی تمہاری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وکان اللہ غنی حمیدہ، اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، اسی کی ساری تعریفیں۔ وہ جو جادوگر سامنے آئے تھے انہوں نے اپنی رسیاں پھینک کے سانپ بنا دیے، اور پھر عصائے موسیٰ کے سامنے وہ سانپ ختم ہو گئے۔ تو وہ جو جادوگر تھے آئے تھے فرعون کے ساتھ، لیکن سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بھرے میدان میں اپنے مخالفوں، اپنے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لے۔ اپنے دشمنوں کو جو دوست بنانے پر قادر ہے، پھر وہ تمہارے دشمنوں کے لیے کافی کیوں نہیں ہوگا؟ تم اپنی دشمنیاں اس کے سامنے کیوں نہیں سپرد کر دیتے؟ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔